کوڈ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 دی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر صدر مملکت نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ بل نظر ثانی کے لیے پارلیمنٹ کو دوبارہ بھجوا دیا۔ صدر عارف الوی نے کہا بل باد النظر میں پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ آئین سپریم ہے جس میں سادہ قانون سازی سے ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ وفاقی حکومت بھی بل منظور کرانے کے لیے ڈٹ گئی۔ حکومت نے دوبارہ بل کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر کی جانب سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل واپس بھجوائے جانے کا اقدام افسوسناک قرار دے دیا۔ کہا صدر نے اپنے رویے سے اپنے آفس کی اہمیت کم کر دی۔ ٹویٹ میں لکھا صدر عارف الوی نے عمل سے ثابت کیا کہ وہ پی ٹی آئی کے کارکن کا کردار ادا کر رہے ہیں، ایسا کارکن جو آئین سے زیادہ عمران خان کا مشکور ہو۔ جو انہوں نے ریزولوشن کی 45 لوگوں نے وہ ریزولوشن سائن کی۔ 45 میں سے 28 لوگ جو ہیں وہ خواتین ہیں جو ریزرو سیٹ پہ آئیں۔ صرف انہوں نے اپنے بیک بینچرز کو ذبح کرنے کے لیے ان کے دستخط کروا دیے اور ان 42 لوگوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے، وہ سارے ڈسکوالیفائی ہوں گے۔ وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ قرارداد پر دستخط کرنے والے 42 ارکان کا کوئی مستقبل نہیں، ان کے خلاف ریفرنس لائیں گے۔ فواد چودھری کا اعلان، مسائل کا واحد حل انتخابات قرار۔ سوال کیا کیا پاکستان میں انتخابات دہشت گردوں کی مرضی سے ہوں گے؟ پیپلز پارٹی کا عدلیہ کے خلاف مہم کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ مثبت ہے۔ قومی اسمبلی میں آرٹیکل 68 کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے قومی اسمبلی کی جانب سے سپریم کورٹ کے خلاف قرارداد کی مذمت کر دی۔ کہا پارلیمنٹ عدلیہ اور ایگزیکٹو کو آزادانہ طور پر کام کرنا چاہیے، قرارداد کو آئین کے منافی قرار۔ لارجر بینچ کے حکم سے آمرانہ جھلک آتی ہے جو آئین کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ جسٹس قاضی فائز عیسی نے اپنے فیصلے کے خلاف لارجر بینچ کی کارروائی پر اعتراض اٹھا دیا۔ حافظ قرآن اضافی نمبر کیس میں تفصیلی نوٹ جاری، لکھا 6 رکنی بینچ غیر آئینی تھا، اس لیے 29 مارچ کا فیصلہ کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اختیارات سے تجاوز کیا جائے تو ججز کے حلف کی خلاف ورزی ہوگی۔ عدلیہ کا کام آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنا ہے۔ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے جسٹس قاضی فائز عیسی کا نوٹ ہٹا دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسی کے خلاف کیوریٹو ریویو پر اعتراضات کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال 10 اپریل کو ان چیمبر سماعت کریں گے۔ ملک میں سیاسی عدم استحکام اور دوریاں ختم کرنے کے لیے مفاہمت کے جادوگر آصف زرداری سرگرم ہو گئے۔ قمر زمان کائرہ کہتے ہیں آصف زرداری اپنا مشن شروع کر رہے ہیں، اسلام آباد پہنچ کر سیاسی رہنماؤں سے رابطے شروع کریں گے۔ آج نیوز کے پروگرام روبرو میں گفتگو۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی مجھے آئی ایم ایف نے منع کر دیا جانے سے، آئی ایم ایف مجھے منع نہیں کر سکتا جانے سے۔ پاکستان ورلڈ بینک آئی ایم ایف کا ایک ممبر ہے، ایک بیکاری نہیں ہے، بیکاری نہیں ہے۔ پاکستان کے ڈیلیگیشن کو کوئی منع نہیں کر سکتا۔ پاکستان آئی ایم ایف کا ممبر ہے، بھکاری نہیں۔ آئی ایم ایف کانفرنس میں شرکت سے نہیں روک سکتا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس، کہا پاکستان میں آئینی بحران کی کیفیت ہے، اندرونی اور بیرونی قوتیں پاکستان کو ڈیفالٹ کرنا چاہتی ہیں۔ مشکل ترین حالات کے باوجود تمام ادائیگیاں وقت پر کیں۔ 90 دن میں انتخابات اب بھی نہیں ہو رہے۔ پاناما ڈرامے سے نااہل حکومت کو مسلط کیا گیا۔ عمران خان معیشت کی راہ میں بارودی سرنگیں بچھا کر گئے۔ فتنہ خان نے مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے، ملک میں گالی گلوچ کے کلچر کو فروغ دیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ چیئرمین تحریک انصاف پر پھٹ پڑے، کہا عمران خان بتائے کہ 50 لاکھ گھر کہاں ہیں، 1 کروڑ نوکریاں کہاں ہیں۔ 2018 میں ایک فتنے کو مسلط کر کے ملک کو نقصان پہنچایا گیا۔ جو لیڈر ہوتا ہے وہ خوف زدہ نہیں ہوتا، بزدل آدمی لیڈر نہیں بنتا، نواز شریف بن جاتا ہے۔
عمران خان کا کارکنوں سے خطاب، کہا غیرت مند انسان کی معاشرے میں عزت بڑھ جاتی ہے، معاشرے کی آزادی انصاف دیتا ہے۔ اقتدار کی غلامی میں ڈوبا شخص حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا عمران خان کے بیان پر رد عمل، کہا یہ بزدل ہے جو کالے ڈبے منہ پر پہن کر نکلتا ہے، ڈبے سے سر باہر نہیں نکال سکتے، اور بزدل نواز شریف ہے۔ بزدل وہ ہوتا ہے جو عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنا کر خود چھپ جاتا ہے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن سیکٹر 14 میں خاتون مین ہول میں گر کر جان سے گئی۔ خاتون کو بچانے کے لیے گٹر میں کودنے والا پھل فروش بھی جان بحق ہو گیا۔ 4 بچوں کی ماں رضیہ نجی کمپنی میں ملازم تھی۔ نماز جنازہ ادا کر دی گئے۔ لوگ مر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حافظ نعیم کی نماز جنازہ میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ خیبر میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب دھماکے میں شہید ہونے والے 2 اہلکار فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ نائب صوبیدار حضرت گل اور سپاہی نذیر اللہ کی نماز جنازہ پشاور گریجن میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں کور کمانڈر پشاور اور دیگر فوجی افسران نے شرکت کی۔ سبی میں خانہ بدوشوں کی گاڑی کو حادثہ، 2 بچے جاں بحق، خواتین اور بچوں سمیت متعدد افراد زخمی۔ خانہ بدوشوں کی گاڑی کوئٹہ جا رہی تھی۔ سابق وفاقی وزیر اعلیٰ امین گنڈاپور مقامی عدالت کے حکم پر اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے بھکر اور اسلام آباد پولیس کی استدعا مسترد کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما کو 6 روز کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا تھا۔ اسلام آباد منتقلی پر پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا۔ یہ شہر جعلی اور سازشی مردم شماری کو قبول نہیں کرے گا۔ پاکستان کے حقیقی وارثوں کو حق دیے بغیر پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ خالد مقبول صدیقی کا افطار ڈنر سے خطاب۔ خواجہ اظہار نے مردم شماری کو ریڈ لائن قرار دے دیا، کہا حکومت سے علیحدہ ہونے سے متعلق رابطہ کمیٹی مشاورت کے بعد فیصلہ کرے گی۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں وہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہیں۔ 1+1 فارمولا کے تحت کئی مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ عوامی افطار کے بینرز ہٹانا افسوسناک عمل ہے۔ گورنر سندھ نے 18ویں روزے کی سحری کھارا در میں کی، لوگوں سے ملے اور ان کے مسائل سنے۔ رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ آج نیوز کے ساتھ رمضان المبارک کے خصوصی سحری ٹرانسمیشن بران رحمت عوام میں مقبول عام۔ 18ویں روزے کی سحری ٹرانسمیشن میں والدین کی شان اور مرتبے پر گفتگو۔ قوال سلمان شہباز آفریدی برادرز نے سما باندھ دیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری آج ایسٹر کا تہوار منا رہی ہے۔ گرجا گھروں میں خصوصی عبادات، ملک کی سلامتی اور خوشحالی کی دعائیں۔ ویٹیکن میں دعائیہ تقریب۔ پوپ فرانس کہتے ہیں بے حسی کے رویے نے معاشرے میں تقسیم پیدا کر دی ہے، ہمیں طاقتور اور برائی کے سامنے حوصلہ شکن نہیں ہونا چاہیے۔ سعودی عرب اور ایران میں سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد یمن میں بھی اہم پیش رفت۔ سرکاری ذرائع کے مطابق سعودی عرب اور حوثیوں کا 6 ماہ کی جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ ایران کا خیر مقدم۔ یمن میں عمان کی ثالثی میں مذاکرات۔ حوثیوں کے مذاکرات کار محمد عبدالسلام کہتے ہیں غیر ملکی فورسز کے انخلاء، معاوضوں اور تعمیر نو کا مطالبہ کیا ہے۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات میں نئی اہم پیش رفت۔ سعودی حکام سفارت خانہ اور قونصل خانہ کھولنے ایران پہنچ گئے۔ سعودی وفد کی ایرانی وزارت خارجہ میں پروٹوکول ڈپارٹمنٹ کے سربراہ سے ملاقات۔ تہران میں سفارت خانہ کھولنے پر تبادلہ خیال۔ ایران میں بے پردہ خواتین کی شناخت کے لیے عوامی مقامات پر کیمروں کی تنصیب۔ پولیس چیف کا کہنا ہے کہ بے پردہ خواتین کی شناخت کر کے انہیں سزا دی جائے گی۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں حکومت اپنی طرف سے پابندی نہیں لگا رہی، حجاب اتارنا شریعت میں ممنوع ہے۔ کانگو میں باغیوں کا گاؤں پر حملہ، فوج کے لیے مخبری کے شبہ میں 20 افراد کو قتل کر دیا۔ فوجی حکام کے مطابق کارروائی مشرقی یوگانڈا کے گروپ نے کارروائی کی۔
नाइजीरिया में चरवाहों और किसानों में तसादुम, 74 अफराद हलाक। हुक्काम के मुताबिक बीनू रियासत में 2 अलग अलग वाक़यात में हलाकतें हुई। अमेरिका में मस्जिद अक्सा, फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों के खिलाफ मुजाहरे। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर मुजाहरे में सैकड़ों अफराद की शिरकत। मुजाहरीन का आलमी बरादरी से इसराइली जारहियत का नोटिस लेने का मुतालबा। कराची समेत सिंध भर में आज भी मौसम गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में गुज़िश्ता रोज़ दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। पंजाब और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। इस्लामाबाद पुलिस की फंड्स की अदम फरामी पर न्यूजीलैंड टीम को सिक्योरिटी देने से माजरत। मर्दमशुमारी, मुफ्त आटा फरामी के लिए ड्यूटियां दे रही हैं। पीसीबी ने अखराजात फराहम नहीं किए। पुलिस का मौक़िफ़, कहा वसाइल मिलने पर सिक्योरिटी इंतजामात करेंगे।